عورت اگر طوائف بھی ہو تم پہ فرض ہے اس کی عزت کرو۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ بیوی سے پیار، بیوی سے محبت کرنا عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں ہے۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنے والا یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائیں، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اس طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ باپردہ عورت، باپردہ عورت غیرت مند بھائی، غیرت مند باپ، غیرت مند شوہر کا فخر ہوتی ہے۔ ہم سفر کی نشانی، بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ کمزور عورت، کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کی مضبوط اور طاقتور بن جاتی ہے جب اسے ایک عزت دار مرد کا ساتھ نصیب ہو جائے، کیونکہ عورت کو مضبوط نہیں بلکہ عزت دار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نکاح، کسی نے پوچھا برکت کس میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میں۔ شوہر کا بازو، خوش نصیب ہے وہ عورت جس کو شوہر کا بازو تکیے کے طور پر میسر ہو۔ بیویاں جوانی میں مالکن اور ہڈیر عمر میں دوست اور بوڑھی عمر میں نرسوں کا کردار ادا کرتی ہیں۔ برکت والا نکاح، جو عائشہ بیان فرما کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم ہوں۔ نکاح کے فوائد، نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے: بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو، زناکاری کو۔ منچائی عورت کو 1 منٹ دیکھنا مرد کا 24 گھنٹوں تک ڈپریشن لیول مینٹین رکھتا ہے۔ بیوی صرف نام سے ہی بدنام ہے ورنہ تکلیف میں ساتھ صرف وہی دیتی ہے۔ بیوی کا اعتماد، بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ بیوی کا ساتھ، زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنے میٹھے بول، وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ شوہر کا لاپرواہ ہونا بیوی کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ اگر آپ بیوی پر یہ سوچ کر توجہ نہیں دیں گے کہ سر پر چڑھتی ہے تو اس بات کا شکوہ کبھی مت کریں کہ وہ نافرمان ہے۔ عورت کی بربادی اور پھر مرد کی لاپرواہی عورت کی ذہنی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ بیوی کی ناراضگی، بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا بھی چھوڑ دے مگر شوہر سے محبت کرنا فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ بیوی کی گود، اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شریک حیات، صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں لیکن گھر نہیں بسا سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار یا پابردہ ہونا، حیادار ہونا لازمی ہے۔ تم مردوں سے مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ ان کو ایک درجہ اوپر میرے رب نے دیا ہے تاکہ وہ تمہاری حفاظت کر سکیں، نہ کہ تاکہ اس لیے کہ تم ان کی برابری کرو۔ بہترین میاں بیوی، بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ شوہر کی اہمیت، باپ کے پاس شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ بے وقوف عورت اپنے خاوند کو اپنا غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی بن جاتی ہے۔ بہترین رشتہ، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ عورت کھلونا نہیں ہے،
औरत खिलौना नहीं है, वो अल्लाह की बनाई हुई एक खूबसूरत नेमत है और जो मौत की गोद में जाके एक जिंदगी को जन्म देती है। अक्लमंद औरत। जब भी अक्लमंद औरत अपने खामद को बादशाह बनाती है और खुद बादशाह की मलका बन जाती है। बीवी की इज्जत। बीवी की इज्जत करने वाले शौहर रानपरी या बीवी के गुलाम नहीं, बल्कि ऐसी अजीम माओं के फरमाबरदार बेटे होते हैं जिसने अपनी औलाद को औरत की इज्जत करना सिखाई है। बीवी को सिर्फ बीवी ना समझे, बल्कि एक बेहतरीन दोस्त, रफ़ीक हयात भी ख्याल करें। फिर इसके साथ ताल्लुक़ भी ऐसा ही रखें जैसा एक मुखलिस दोस्त के साथ रखा जाता है। फिर आपको बाहर किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। बेहतरीन है वो खावंद जिसे शादी करके बीवी उतनी ही खुश रहे जितनी उससे पहले शादी करने से खुश रहती है। फिक्र करने वाले शौहर भी खुशनसीब बीवियों को ही मिलते हैं। शौहर का प्यार और तवज्जो सिर्फ बीवी के लिए बेहतरीन तोहफा है। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक़्त और इज़्ज़त के। मर्द की दी गई इज़्ज़त ही मोहब्बत होती है।